رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اللہ کی طرف بلایا، ان حالات میں بلایا، کن کیفیتوں میں بلایا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے وہ منظر یاد ہے، اوکاز کا بازار تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام بازار میں جاتے ہوئے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو، ایک اللہ کے در پہ جھک جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ بازار میں آپ یہ کہتے جا رہے تھے اور آپ کے پیچھے پیچھے بڑے خوبصورت چہرے والا ایک شخص، بڑا قد داور ایک شخص جس کے چہرے پہ روشنی بھی تھی اور وہ بڑی عمر کا تھا، یوں کہتا جا رہا تھا خبردار اس کی بات نہ ماننا، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ جھوٹا شخص ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ کون ہے جو اس کے پیچھے پیچھے کہہ رہے اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے۔ مجھے بتایا گیا یہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے یہ اللہ کا پیغمبر ہے، محمد کریم علیہ السلام ہے، اور جو پیچھے پیچھے کہہ رہے اس کی بات نہ ماننا جھوٹا ہے، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني۔ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی بلاتا ہوں، اور جو مجھے مانتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا تھا ہماری طرح کہ خود ایک انسان اچھا اور نیک بن گئے، نماز پہ لگ گئے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کو توحید کی سمجھ آ گئی ہے، سنت کو ماننے لگے، قرآن کو ماننے لگے، دین پہ عمل کرنے لگے، اور پھر وہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ ایسے نہیں ہوتا تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پھر یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کا نبی جانے اور اس کا کام جانے، میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو بس میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، پھر صدیق بے چین ہو گئے تھے، بے تاب ہو گئے تھے، بے قرار ہو گئے تھے۔ جس توحید کی مجھے سمجھ آئی ہے یہ میری برادری کو سمجھ آنی چاہیے، جس توحید کی مجھے سمجھ آئی ہے یہ میرے والدین کو سمجھ آنی چاہیے، جس توحید کی مجھے سمجھ آئی ہے یہ میرے محلے کو سمجھ آنی چاہیے، جس توحید کی مجھے سمجھ آئی ہے یہ میرے معاشرے کو سمجھ آنی چاہیے۔ اور ان حالات کے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ یہ بات کہنا ہی آسان ہوتا ہے کہ جب نہ باپ دین کی طرف ہے، نہ ماں دین کی طرف ہے، نہ خاندان دین کی طرف ہے، نہ مکے میں سے کوئی شخص دین کی طرف ہے، اور اکیلی ایک جان ہے، کاروبار کو بھی خطرہ ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، جسم کو بھی خطرہ ہے، برادری کی طرف سے بھی خطرہ ہے، ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ ایک دن جناب صدیق سے رہا نہیں جاتا اور سب کے سامنے ہی لا الہ الا اللہ پکار اٹھتے ہیں، رشتہ دار ٹوٹ پڑتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں، لہو لہان ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر پڑتے ہیں۔ پھر ان کو اٹھا کے گھر لے جایا جاتا ہے، والدین کو اطلاع ملتی ہے، وہ پہنچتے ہیں، اور جب ہوش آتی ہے تو پہلا جملہ یہ بولتے ہیں اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ ماں کہتی کچھ کھا تو لو، پی تو لو، تے اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، کچھ کھا پی تو لو، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے۔ جن صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ایک دن مطالعہ کر رہا تھا
تو مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ جو 10 عشرہ مبشرہ عظیم عظمت اور شان والے صحابہ ہیں، ان میں سے تقریباً آدھے وہ ہیں جو جناب ابو بکر کی دعوت پہ دین کی طرف آئے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ تو جناب ابو بکر کے لیے کتنا بڑا اجر ہوگا، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔